واسطہ ہے معتبانہ عاجزانہ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں حضرت والا اگر میری آواز کو سن رہے ہوں تو اپنے خطابت سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائے میں ان خوبصورت اشعار کے ساتھ کہ کہیں بڑی مدت سے ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ کہیں بڑی مدت سے ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں کھانا حضرت والا تشریف لے آئے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم عزیزان گرامی نوجوان دوستوں بزرگوں اسٹیج پر جلوہ فروز حفاظ کرام و صدر صاحب اور دیگر سامعین حضرات کافی دیر سے ثناخوانی چل رہی تھی شعراء اعظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کلام پیش کر رہے تھے یہ بھی عین عبادت ہے یہ بھی ثواب کا کام ہے آج کی یہ مجلس ہم سب جانتے ہیں شادی خانہ آبادی کے عنوان سے یہ مجلس منعقد ہے دعا فرمائے اللہ رب ذوالجلال کچھ باتیں موٹی موٹی باتیں کہنے کی اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی اور دوسری روایت میں ارشاد فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی جو ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے دو خاندانوں کے درمیان جو باہم آپسی جوڑ اور ملاپ پیدا ہوتا ہے اس کی ترتیب اور شکل کیا ہے وہ ہے نکاح جسے اردو میں شادی کہتے ہیں نکاح کے ذریعے سے ایک مکمل خاندان وجود میں آتا ہے اور خدا نہ کرے نکاح اور شادی ہو جانے کے بعد میاں بیوی کے درمیان کوئی اختلاف و انتشار ہو جائے کوئی لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد کی بات ہو جائے تو دو خاندان کے درمیان دراڑ پیدا ہو جاتا ہے دو خاندان چکنا چور ہو کر رہ جاتا ہے اسی لیے جب قاضی نکاح پڑھاتا ہے نکاح پڑھانے سے فارغ ہوتا ہے اس وقت دعا مانگی جاتی ہے
کہ ان دونوں کے درمیان اے الہ العالمین آپس میں محبت عطا فرما، ان دونوں کے درمیان پکی اور سچی محبت عطا فرما، اور ان دونوں کو صحیح نہج پر، صحیح طریقے پر زندگی گزارنے کی اور زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی لیے یہ دعا مانگی جاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپس میں بگاڑ ہو، اختلاف ہو، اور دو خاندان کے اندر لڑائی اور جھگڑے ہونے کی وجہ سے دونوں خاندان لڑتے لڑتے تباہ و برباد ہو جائیں۔ اس چیز سے بچنا چاہیے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، آج کی یہ مجلس شادی خانہ آبادی کے عنوان سے سجی ہے، اور ہم سب یہاں پہ جمع ہیں، اور کافی دیر سے شعراء اعظام کے کلام آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ میں نے ایک حدیث پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، النکاح من سنتی، آقا فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے۔ دوسری روایت میں ارشاد فرماتے ہیں، فمن رغب عن سنتی، جنہوں نے اس سنت سے اعراض کیا، جنہوں نے اس سنت سے منہ موڑا، جنہوں نے اس سنت سے منہ پھیرا، جنہوں نے اس سنت سے انکار کیا، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ خاندان وجود میں آتا ہے شادی کے ذریعے سے، اس نکاح کے ذریعے سے، اور آقا کا فرمان یہی ہے کہ شادی بہت ہی سادگی کے ساتھ ہونی چاہیے، بہت ہی مختصر انداز میں شادی ہونی چاہیے، بہت ہی مختصر انداز میں شادی ہونی چاہیے۔ آپ اگر واقعہ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شادی کس طریقے سے ہونی چاہیے، اور شادی کے اندر آج جو بہت زیادہ شادی کو مشکل بنا دیا گیا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے، اور اس مشکلات کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ہیں۔ حالانکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اور لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی پر آپ غور کریں گے تو آپ کو جہیز میں کون کون سی چیزیں دی گئی تھیں، ذرا کوئی بتائے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور جہیز کون کون سی چیز دی تھی، وہ چیزیں کیا تھی جہیز کے طور پر جو آپ نے دیے تھے۔ حضرت فاطمہ سب سے چہیتی بیٹی تھی، لاڈلی اور پیاری بیٹی تھی، لیکن جب آپ کا نکاح کا وقت آیا، آپ کے شادی کا وقت آیا، تو آپ کی شادی طے ہوئی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں اور جو بچپنے کے زمانے میں ایمان لانے والے ہیں۔ آپ کی بیٹی کا نکاح حضرت علی سے طے ہوتا ہے۔ حضرت علی کو جہیز کے طور پر 3 چیزیں دی جاتی ہیں۔ ایک آقا دیتے ہیں اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو، ایک چادر عطا کرتے ہیں، دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ مشکیزہ ہے، اور تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ تکیہ ہے۔ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جو آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور جہیز کے اپنی بیٹی کو دیتے ہیں۔ اور حیرت کی بات آپ کو بتاؤں اور تعجب کی بات آپ کو بتاؤں، جو کہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی خود فرما رہے تھے۔ آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اللہ کے رسول نے یہ جو 3 چیزیں اپنی بیٹی کو جہیز کے طور پر دی ہے، آقا نے اپنے پیسے سے نہیں دیے ہیں، آقا نے اپنے رقم سے نہیں دی ہے، بلکہ یہ جو 3 چیزیں دی گئی ہے، ایک چادر تھی، ایک مشکیزہ تھی، اور ایک جو ہے تکیہ تھی۔ یہ 3 چیزیں آقا نے ضرور دی ہیں، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیسے سے دی گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے پیسے دیے ہیں آقا کو، اور آقا نے یہ 3 چیزیں خرید کر اپنی بیٹی کو جہیز کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اب اس سبق سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کیا ہمیں سبق ملتا ہے اس واقعے سے؟ ہمیں سبق یہی ملتا ہے کہ آج اپنی بیٹی کے
کو جہیز کے طور پر جو سامان دیے جاتے ہیں، آج بیٹی والا خود سامان دیتا ہے، اور سامان مختصر نہیں، سامان ہلکا نہیں، بلکہ سامان کا انتظام کرنے میں اور سامان کو مہیا کرنے میں اور سامان کو تیار کرنے میں سر کے بال پک جایا کرتے ہیں بیٹی کے باپ کے، اور انہیں قرض میں ڈوبنا پڑتا ہے، اور یہاں تک کہ سودی قرض میں مبتلا ہونا پڑتا ہے، سودی قرض اٹھانی پڑتی ہے بیٹی کے باپ کو، تب جا کر کے وہ اپنے بیٹی کے جہیز کے مطالبات پورے کرتا ہے اور سارے انتظامات کرتا ہے۔ وہ کس وجہ سے ہونے والا داماد اتنے مطالبے کرتا ہے، اتنا ڈیمانڈ رکھتا ہے اور اتنی مانگیں کرتا ہے، سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور انتظام کرتے کرتے مجبور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ قرضے میں ڈوب جاتا ہے۔ لوگوں کو دکھانے کی خاطر اور نشو نما کی خاطر شادی کر دی جاتی ہے، لمبی چوڑی دعوتیں کر دی جاتی ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایک لمبی دعوتیں کی جاتی ہے، اور لوگ کھانا کھا کر ہاتھ پہنچ کر چل دیتے ہیں، اور بیٹی کا باپ قرضہ اتارتے اتارتے نہ جانے ایک زمانہ گزر جاتا ہے، سر سے قرضہ نہیں اتر پاتا، قرضے کا بوجھ نہیں اتر پاتا۔ یہ حالات ہمارے بنے ہوئے ہیں، حالانکہ شریعت یہ نہیں کہتی، شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، شریعت یہ بھی نہیں کہتی کہ بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی جہیز کے طور پر انتظام نہ کرے، بالکل انتظام کر سکتا ہے، انتظام کرنا مباح ہے، انتظام کرنا جائز ہے، درست ہے، بالکل جائز ہے، اپنی بیٹی کے لیے انتظام کر سکتا ہے، لیکن انتظام میں اتنا ڈوب جائے، اتنا ڈوب جائے اور اتنا مصروف اور مشغول ہو جائے کہ بیٹی کا باپ قرضے میں ڈوب جائے اور قرضہ لینے پر مجبور ہو جائے اور سودی قرضہ لینے پر مجبور ہو جائے، شریعت اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتی۔ لیکن معاشرے کے نوجوانوں نے اتنا مجبور کر دیا، اتنا پریشان کر دیا کہ مطالبات اتنے ہونے لگے، اتنے مطالبات ہونے لگے، اتنی مانگیں ہونے لگی، جس کی وجہ سے آج قرضہ لینے پر مجبور ہونا پڑتا ہے بیٹی کے باپ کو۔ اس لیے عزیزان گرامی، ہمیں غور کرنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا۔ شریعت نے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کے واقعات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابہ اتنی مختصر شادی کیا کرتے تھے، اتنے مختصر انداز میں اور سادگی کے ساتھ شادی کیا کرتے تھے کہ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے موجود ہونے کے باوجود آپ کو پتہ نہ چلتا تھا۔ آج اگر ہمارے معاشرے میں شادی ہو تو آج معاشرے کے جو ذمہ دار ہیں ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے، جو کمیٹی کے لوگ ہیں ان کو بھی پتہ چلتا ہے، جو گاؤں کے مکھ لوگ ہیں ان کو بھی جانکاری مل جاتی ہے، لیکن امام الانبیاء محسن کائنات اب مخبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرامی جو ہے ذات گرامی موجود ہے اور صحابہ شادی کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع تک نہیں ملی۔ کیا حدیث کے اندر ایسے واقعات نہیں ہیں؟ کیا آپ سوچتے ہوں گے صحابہ شادی کر رہے ہوں گے، نبی اکرم کو خبر مل رہی ہوگی، صحابہ شادی کے انتظامات کر رہے ہوں گے، نبی امی کو جانکاری مل رہی ہوگی، صحابہ شادی کی تیاری کر رہے ہوں گے، نبی محترم کو جو ہے اطلاع مل رہی ہوگی۔ صحابہ کے واقعات سے ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا، بلکہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، 10 ایسے صحابی رسول ہیں جن کو دنیا کے اندر سرور انبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی اور خوشخبری دے دی، اے لوگوں جس کسی کو اس روئے زمین پر جنتی دیکھنا ہو تو ان عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھو، عبیدہ ابن جراح کو دیکھو، طلحہ بن زبیر کو دیکھو، ان 10 صحابی رسول کو دیکھ لو۔ اللہ کے رسول نے اس روئے زمین پر 10 ایسے صحابی کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، ان میں سے عبد الرحمن ابن عوف بھی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف شادی کرتے ہیں، نبی مکرم کو اطلاع نہیں ہوتی، عبد الرحمن ابن عوف نکاح کرتے ہیں، آقا کو پتہ نہیں چلتا۔ جب آپ کے کپڑے پہ پیلے رنگ جب آپ دیکھتے ہیں اور پیلا کلر نظر آتا ہے تب اللہ کے رسول پوچھتے ہیں، اے عبد الرحمن کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں، یا اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی ہے، میں نے فلاں انصاری عورت سے نکاح کر لیا ہے۔ تب جا کر سرور انبیاء حضرت محمد
عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ عشر مبشرہ کے صحابی رسول عبد الرحمن ابن عوف کو پتہ چلتا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف نے شادی کر لی ہے. اس سے قبل آقا کو پتہ نہیں چلتا, اس سے پہلے آقا کو اطلاع نہیں ہوتی. آج شادی میں اتنے وقت خرچ کیے جاتے ہیں اور شادیوں میں اتنے فضول خرچیاں کی جاتی ہے کہ آج پورے معاشرے کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ معاشرے میں رہنے والے فلاں آدمی کی آج بیٹی کی شادی ہے. کیوں؟ ہمارے گھر دعوت آئی ہے, ہمارے گھر کارڈ آئے ہوئے ہیں, ہمارے گھر اطلاع ملی ہے, ہمارے گھر معلومات آئی ہے کہ فلاں کے گھر میں شادی ہے, فلاں کے گھر میں فلاں تاریخ میں اور رات کو یا دن کو شادی ہونے والی ہے. یہ پہلے سے اطلاع مل جاتی ہے, پہلے سے انفارمیشن کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ اگر آج اطلاع ہم نہ کریں تو شاید ہمارے رشتہ دار ناراض ہو جائے, اور ناراض ایسا ہو جائے شاید زندگی بھر پھر ہم سے بات نہ کریں. اس لیے مہینوں دن پہلے جو ہے ان کو اطلاع دی جاتی ہے اور شادی کے کارڈ چھپوانے میں جو ہے بیجا فضول خرچیاں کی جاتی ہے. حالانکہ ان رسومات سے ہمیں بچنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے. ملت اسلامیہ کے نوجوان دوستوں, عزیزوں اور بزرگوں, آج ہمارے معاشرے میں فضول خرچیاں ہوتی ہیں, لیکن جب بڑے بڑے شہروں پر اپنی نگاہوں کو ہم ڈالیں گے, بڑے بڑے شہروں میں جب ہم اپنے نظریں ڈالیں گے, یاد رکھیے بنگلور کے اندر ایک شادی محل ہے جن کا نام ہے پیلیس گراؤنڈ. اس پیلیس گراؤنڈ کی جو فیس ہے وہ شادی محل ہے 6 لاکھ روپے اس پیلیس گراؤنڈ کی فیس ہے. بتائیے غریب کی بیٹی جہاں پہ 3 لاکھ روپے میں یا 2.5 لاکھ روپے میں ایک غریب کی بیٹی کی شادی ہو جائے گی, ایک غریب کی بیٹی کی نکاح ہو جائے گی, ایک غریب کی بیٹی کی رخصتی ہو جائے گی. ایک غریب آدمی اس پیلیس گراؤنڈ کو, اس شادی کے محل کو, کیا وہ فیس ادا کر سکتا ہے؟ کیا اس کو بک کر سکتا ہے؟ کیا اس کی بکنگ ہو سکتی ہے؟ میرٹھ کے اندر بڑے بڑے شادی محل بنے ہوئے ہیں, بڑے بڑے شہروں میں شادی خانے بنے ہوئے ہیں, ان کی فیسیں ہوتی ہے کہیں پہ 2 لاکھ روپے, کہیں پہ 3 لاکھ روپے, کہیں پہ 6 لاکھ روپے, اتنی فیسیں ہوتی ہے. ایک غریب کی بیٹی 2 لاکھ روپے میں اٹھ سکتی ہے, لیکن آج مسلمانوں کا حال یہ ہے جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے, مال و دولت عطا کیا ہے, وہ 6 لاکھ روپے میں جا کر کے شادی کے محل کو بکنگ کرتا ہے اور بک کرتا ہے. 2-3 مہینے پہلے جا کر کے فیس ادا کرتا ہے اور اس کو بک کرتا ہے اور 10-20 لاکھ روپے اپنی بیٹی کی شادی میں وہ فضول خرچی کرتا ہے. آج اس امت کو نوجوانوں کا حال یہ ہے, جہاں پہ غریب کی بیٹی سسک رہی ہو, جہاں پہ غریب کی بیٹی رو رہی ہو, جہاں پہ غریب کی بیٹی تڑپ رہی ہو, جہاں پہ غریب کی بیٹی کی عمر جو شادی کی ہوا کرتی ہے وہ 15 سال کی ہوا کرتی ہے, لیکن مال و دولت نہ ہونے کی وجہ سے اور اسباب ہونے کی وجہ سے اور اسباب نہ ہونے کی وجہ سے, شادی کے ذرائع ابلاغ نہ ہونے کی وجہ سے باپ انتظام نہیں کر سکتا, کرتے کرتے مجبور ہونا پڑتا ہے. بیٹی کی عمر 25 سال کی ہو جایا کرتی ہے, اس سے بڑھ کر کے بیٹی کی عمر جو ہے 30 سال کو پہنچ جاتی ہے, اور جو ہے بیٹی کا جسم تیز و تندرست ہو جاتا ہے اور لحیم و شحیم ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ باپ انتظام کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن انتظامات نہیں ہو پاتے ہیں. وہ جوان ہونے والی بیٹی کو اپنے قدم گناہ کی طرف اٹھانے پڑتے ہیں, اپنے قدم گناہ کی طرف لے جانے پڑتے ہیں, اپنے قدم گناہ کی طرف اٹھانے پڑتے ہیں. باپ کو اس بات کی خبر ہوتی ہے, باپ بھی جانتا ہے میری بیٹی گناہ میں ملوث ہے, ماں بھی جانتی ہے میری بیٹی گناہ میں ملوث ہے, لیکن مجبور معاشرے نے اتنا کیا ہے, معاشرے نے اتنا رلایا ہے, مہنگائی نے اتنا رلایا ہے, گرانی نے اتنا رلایا ہے کہ شادی مختصر پیسے میں نہیں ہو سکتی, شادی کم پیسے میں نہیں ہو سکتی. جب تک ہاتھ میں 5 لاکھ روپے انتظام نہ ہو جائے بیٹے کی شادی نہیں ہو سکتی. بتائیے اس زمانے کا مسلمان جو اپنے آپ کو کہتا ہے اور فخریہ طور پر جو اپنے آپ کو
مالداروں کی فہرست میں شمار کرتا ہے، جو اپنے آپ کو ترم خاں کہلاتا ہے، جو اپنے آپ کو بہت نواب زادہ کہلانے کی کوشش کرتا ہے، جو اپنے آپ کو مالدار کا بیٹا کہلانے کی کوشش کرتا ہے، یاد رکھو کیا میدان قیامت میں اس کا جواب نہ دینا پڑے گا؟ ایک غریب کی بیٹی جنہوں نے زنا کے لیے اپنے قدم کو بڑھائے تھے، ان کے باپ کے پاس حیثیت نہیں تھی، ان کے ماں کے پاس گنجائش نہیں تھی کہ اپنے بیٹی کو مختصر پیسے میں رخصتی کر دے، اپنی بیٹی کو مختصر پیسے میں شادی کر دے، اپنی بیٹی کو مختصر پیسے میں نکاح کر دے، ان کے پاس وسعت نہیں تھی، ان کے پاس گنجائش نہیں تھی، جو ہے جوانی کے عمر میں بیٹی پہنچ چکی تھی، ان کی عمر 30 سے 35 سال ہو چکی تھی، جوانی ان سے رک نہیں پا رہی تھی، جوانی ان سے تھم نہیں پا رہی تھی، مجبور ہو کر ان کو اپنا قدم گناہ کی طرف بڑھانا پڑا۔ یاد رکھو میں کہتا ہوں اس کا قصور اس کے ماں باپ کے اوپر نہیں ہوگا، اس کا وبال اس کے ماں باپ پر نہیں ہوگا، بلکہ امت کے ان مالداروں کے اوپر اس کا وبال آئے گا، امت کے ان مالداروں کے اوپر ان کے سروں میں اس کا گناہ آئے گا، جس کو رب کائنات نے وسعت بھی دی ہے، گنجائش بھی دی ہے، جو اپنے جیب میں ہاتھ ڈالے تو 2 لاکھ روپے فوراً نکل آئے اور ایک غریب کی بیٹی شادی کر سکے، ایک غریب کی بیٹی کا نکاح کر سکتا ہے، ایک غریب کی بیٹی کی شادی کر سکتا ہے، اتنی وسعت اللہ نے دی ہے۔ لیکن اپنے بیٹے بیٹیوں کے شادی میں نہ جانے کتنے فضول خرچیاں کرتا ہے، لیکن ایک غریب کی بیٹی کی طرف اس کی نگاہ نہیں جاتی، ایک غریب کی بیٹی کی طرف اس کی نظر نہیں جاتی، کل میدان قیامت میں اسے جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے فرمایا قرآن نے انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک یہ مال اور یہ اولاد فتنہ ہے۔ کب؟ جب یہ مال اللہ رب العزت نے دی ہے، اگر فضول خرچی نہ کی جائے، اس کو لائن سے استعمال کیا جائے، صحیح راستے میں استعمال کیا جائے، تو یقیناً یہ مال نعمت خداوندی ہے، یقیناً یہ مال نعمت عظمی ہے، اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ لیکن جب اس مال کا بھیجا استعمال ہوگا، اس مال کو فضول بہایا جائے گا، فضول پانی کی طرح بہایا جائے گا، اس مال کو فضول خرچی کی جائے گی، تو اس وقت اس امت کے مالداروں سے رب کائنات حساب لے گا۔ میں نے تجھے مالداری عطا کی تھی، میں نے تجھے بے پناہ پیسہ دیا تھا، میں نے تجھے رقم سے مالا مال کر دیا تھا، لیکن تم نے امت کے غریب بیٹی کا ذرہ برابر بھی خیال نہ ہوا، ان کے قدم گناہ کی طرف اٹھ رہے تھے، اس کا باپ سسک رہا تھا، اس کی ماں راتوں کو رو رہی تھی، ان کے پاس شادی کے انتظامات نہیں تھے، لیکن تمہاری نظر ادھر کی طرف نہیں گئی، تمہاری نگاہ ادھر نہیں گئی، اور جو ہے میدان قیامت میں اللہ رب العزت ایسے مالداروں کو پکڑ فرمائے گا اور گرفت فرمائے گا اور سختی سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اس لیے ہم پر ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر مال ہمارے پاس ہے تو ہم یہ نہ سمجھے ہم نے بازو کی کمائی، ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے، اپنے بازو کی طاقت سے ہم نے کمایا ہے، ٹھیک ہے آپ نے محنت کی ہے، اللہ رب العزت نے نوازا ہے، تو امت کے غریب بچیوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا، امت کے نادار بچیوں کا بھی خیال کرنا ہوگا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں یتیم خانوں کی طرف؟ یتیم خانوں میں جو غریب بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہے، یتیم خانوں میں جو غریب بچیاں علم دین حاصل کرتی ہے، ان کے نکاح کا انتظام کیسے ہوتا ہے؟ شہر کے معزز لوگ اور شہر کے بڑے بڑے لوگ جن کو اللہ نے فراست دی ہے، جن کو اللہ نے سمجھداری دی ہے، جن کو اللہ نے دانشمندی عطا کی ہے، وہ بیٹھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، یہ یتیم خانہ ہم چلاتے ہیں، ہمارے پیسوں کے ذریعے سے یہ یتیم خانہ چلتا ہے، نادار بچے، مفلس بچے، غریب بچے اور بچیاں یہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ جب یہ بچیاں یہاں پہ تعلیم حاصل کرتی ہے تو ان کے شادی کا انتظام کون کرے گا؟ ان کی شادی کا انتظام بھی ہمیں کرنا پڑے گا۔ شہر کے معزز لوگ بیٹھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں اور پیسے جمع کرتے ہیں اور ان غریب بچیوں کی شادی کراتے ہیں، اور اس میں جو بھی سامان کی ضرورت پڑتی ہے اس سامان کو مہیا کرتے ہیں، اور جہیز کے طور پر غریب بچیوں اور یتیم بچیوں کو بطور جہیز دیا جاتا ہے۔ یہ ہے اصل کام۔ آج ہمارے حلقے میں، آج ہمارے معاشرے میں ایسی کوئی سوسائٹی نہیں بنی ہے، آج ہمارے معاشرے میں ایسی کوئی تنظیم نہیں بنی ہے کہ ہم ہر گاؤں کا جائزہ لیں، ہر گاؤں کا سروے کریں، ہر گاؤں کو جا کے ٹٹولیں، ہر گاؤں کو جا کر کے دیکھیں کہ کن گاؤں میں کتنی غریب بچیاں ہیں، کن گاؤں میں کتنی یتیم بچیاں ہیں، ان بچیوں کی ایک فہرست تیار کی جائے، ان بچیوں کی
ایک لسٹ تیار کی جائے اور اس کے بعد ان کے بارے میں سوچا جائے، ان کے شادی کے بارے میں سوچا جائے، ان کے نکاح کے بارے میں سوچا جائے اور ان کے انتظامات کے بارے میں سوچا جائے کہ شادی میں کون کون سی چیز دینی پڑتی ہے، ان سامان کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں سوچا جائے۔ یہ ہے اصل میں دانش مندی کی بات، یہ ہے ہوش مندی کی بات اور یہ ہے عقل مندی کی بات۔ نہیں ہے کہ اللہ نے مال دیا ہے تو اپنے بچے اور بچیوں کے شادی میں فضول خرچی کر دی جائے اور غریب بچیوں کو چھوڑ دیا جائے اور غریب بچے بچیوں کا خیال نہ کیا جائے، یقیناً پکڑ ہو جائے گی، گرفت ہو جائے گی۔ اس لیے سمجھداری کی بات یہ ہے کہ شہر کے معزز لوگ اور اللہ نے خصوصاً جسے مال و دولت سے نوازا ہے وہ ایک فہرست بنائے، اپنے گاؤں کے غریب بچیوں کی بھی فہرست تیار کرے اور اپنے حلقے کے گاؤں کے جو ہے غریب بچیوں اور یتیم بچیوں کی فہرست تیار کرے۔ اگر آپ کے پاس جتنی وسعت ہو سکتی ہے، اگر آپ کے پاس 20,000 روپے کی وسعت ہے تو آپ اس غریب بچے کے باپ کے ہاتھ میں جا کر کے 20,000 روپے پکڑا دیں اور ان سے یہ کہیں مجھے معاف کرنا، اللہ نے مجھے وسعت اتنی ہی دی تھی، اللہ نے مجھے گنجائش اتنی ہی دی تھی، اللہ نے مجھے حیثیت اتنی ہی دی تھی، مجھے پتا چلا ہے تو غریب ہے، تیری بچی یتیم ہے، پلنے بڑھنے والی بچی یتیم ہے، تیرا بیٹا غریب ہے، مفلسی کے عالم میں تمہاری زندگی گزر رہی ہے، تو کمانے پر قادر نہیں ہے، مجھے کسی کے ذریعے سے خبر ملی ہے، میں تمہارے پاس پہنچ گیا ہوں، یہ 20,000 روپے پکڑو اور اپنے بیٹے کی شادی کی کوشش کرو کہ کسی غریب گھرانے میں یا متوسط گھرانے میں، متوسط درجے کے گھرانے میں اپنی بیٹے کی شادی طے کر دو اور شادی کر دو۔ اگر امت کے مالدار یہی سوچنے لگے تو میں سمجھتا ہوں غریب کی بیٹی کی شادی آسانی سے ہو جائے گی، غریب کی بیٹی کی شادی اور رخصتی آسانی سے ہو جائے گی، انہیں در در کے بھیک مانگنا نہیں پڑے گا، کبھی کسی جامع مسجد میں، کبھی کسی محلے کی مسجد میں، کبھی کسی حلقے کی مسجد میں، کبھی کسی آبادی اور شہر کی مسجد میں یہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے اور در در کے بھیک مانگنے پڑتے ہیں اور ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں، میری بیٹی کی شادی ہے، فلاں تاریخ طے ہو چکی ہے، میں غریب ہوں، شادی کے انتظامات نہیں ہوئے ہیں اور اتنے مطالبے ہو چکے ہیں، ہونے والے داماد نے اور ہونے والے سمدھی نے اتنا مطالبہ کر دیا ہے، 1.5 لاکھ روپے کا ڈیمانڈ کر دیا ہے، میرے پاس تو 50,000 کی بھی گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے جو ہے دامن پھیلا رہا ہوں اور بھیک مانگ رہا ہوں، مجھے بھیک دے دو۔ یہ در در کی ٹھوکریں کھانے پر وہ مجبور ہو رہا ہے، در در کی ٹھوکریں نہیں کھائے گا کب؟ جب امت کا مالدار اور امت کا مالدار طبقہ یہ سوچ لے کہ غریبوں کی ایک فہرست بنائیں گے اور ایک لسٹ تیار کریں گے۔ اللہ نے اگر 5,000 کی گنجائش دی ہے تو آپ اپنے جیب سے نکال کر کے اس غریب بچے کے باپ کے ہاتھ میں وہ 5,000 روپے دے دو۔ اللہ نے اگر 10,000 کی گنجائش دی ہے اس غریب بچے کے باپ کے ہاتھ میں وہ 10,000 روپے دے دو۔ یقین مانو اگر 100 لوگ یا 50 لوگ ایسے نکل گئے جنہوں نے اپنے جیب سے 10,000 روپے نکال کر اس غریب بچے کے ہاتھ میں یا غریب بچے کے باپ کے ہاتھ میں دے دیا تو یقین مانیے ملت اسلامیہ کے نوجوان دوستوں اور عزیزوں اس غریب بچے کی شادی آسانی سے ہو جائے گی اور در در کے ٹھوکریں کھانے پر مجبور نہیں ہونا پڑے گا۔ لیکن کب؟ جب یہ ہم سوچ بنائیں گے، جب اپنا ذہن بنائیں گے، جب اپنے ذہن سازی کریں گے تب یہ ہمارا ماحول بنے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں غریب بچیوں کی شادی کا کوئی انتظام نہیں ہے، یتیم بچیوں کی شادی کا کوئی انتظام نہیں ہے اور سب سے پیچھے اگر کوئی ہے تو یہ انصاری قوم سب سے پیچھے ہے، جو اپنے آپ کو انصاری کہلانے والے ہیں یہ سب سے پیچھے ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کوٹا سے آگے مہگاواں کے علاقے میں ایک گاؤں کا نام ہے چنگے، جس گاؤں کے لوگ اتنے ذہن سازی ہیں، اتنے ذہن سازی کرنے والے ہیں، لوگوں کے اتنے ہوشیار ہیں، اتنے دانش مندی سے کام لیتے ہیں کہ وہ بیٹھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پوچھتے ہیں، میٹنگ اور مشورہ کرتے ہیں اور پیسے جمع کرتے ہیں اور غریب بچیوں کی شادی کا انتظام کرتے ہیں اور اشتہار چھپواتے ہیں اور پورے ضلع کے اندر اشتہار چپکاتے ہیں اور چپکانے کے بعد اس میں لکھا جاتا ہے کہ غریب بچیوں کی شادی اور یتیم بچیوں کی شادی فلاں مہینے میں فلاں تاریخ میں کی جائے گی۔ آپ تمامی حضرات سے شرکت کی درخواست ہے، اس اشتہار کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے۔
اللہ نے کیسے عقل دی ہے ان کو، یہ سمجھ کہاں سے آئی ان کے اندر؟ سمجھ ہمارے اندر بھی ہے لیکن ہم اپنے سمجھ کا استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہمارے معاشرے کا لوگ، ہمارے بغل میں جھونپڑی میں رہنے والا آدمی صبح کو سائیکل لے کے نکلتا ہے اور اپنے دامن کو جا کے دوسرے گاؤں میں پسارتا ہے اور بھیک مانگتا ہے، میری بیٹی کی شادی ہے لاؤ مجھے بھیک دے دو، اور ایک ایک دو دو روپے کر کے وہ جمع کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی بیٹی کی، وہ غریب بیٹی کی شادی کرتا ہے۔ یہ حال ہے جب غریب نوجوان اور غریب آدمی ہمارے معاشرے کا ایک ایک دو دو روپے بھیک مانگ کر جمع کرتا ہے، اور جب اس کے لیے جمعے میں اعلان کیا جاتا ہے فلاں کی بیٹی کی شادی ہے تو لوگ یوں کہتے ہیں یہ تو سال بھر سے چندہ کر رہے ہیں، انہوں نے تو سال بھر سے چندہ کر کے بہت زیادہ جمع کر لیا ہے، ارے اس کو پیسہ دینے کی ضرورت کیا ہے، انہوں نے تو کوٹھی بھر رکھی ہے پیسوں سے۔ ملت اسلامیہ کے نوجوان دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، یہ جملہ اچھا نہیں لگتا، یہ لفظ اچھا نہیں لگتا، یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ ارے کوئی بھیک مانگنے والا آدمی اگر آپ کے سامنے ہاتھ پسارے تو آپ کتنا دیں گے؟ زیادہ سے زیادہ 2 روپے دیں گے، اور اگر بڑھ کے دیں گے تو 5 روپے دیں گے، اس سے زیادہ آپ آگے بڑھیں گے تو 10 روپے دیں گے، اس سے زیادہ آپ نہیں دے سکتے۔ بھیک مانگنے والا آدمی 2 3 روپے کر کے 4 5 روپے کر کے جمع کرتا ہے، اور جب اس کے لیے اعلان ہوتا ہے محلے میں کہ فلاں غریب کی بیٹی کا اعلان ہوا ہے، شادی ہے، فلاں تاریخ کو دن طے ہو چکا ہے، اور جو ہے تعاون کرنا ہے، مدد کرنی ہے، چندہ دینا ہے، تو لوگ یوں کہتے ہیں کہ سال بھر سے وہ تو چندہ کر رہا ہے، سال بھر سے جمع کر لیا ہے اور اس کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں، یہ باتیں اچھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے اگر گنجائش دی ہے اور وسعت دی ہے، فراخی دی ہے، تو جہاں تک ہو سکے ہمیں مدد کر دینی چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے ہمیں تعاون کر دینی چاہیے، اور اپنے معاشرے کے اندر اپنی شادیوں کو اور اپنے لڑکے لڑکیوں کی شادیوں کو سادگی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جو واقعات سے، صحابہ کے واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے، انبیاء علیہ السلام کے واقعات سے پتہ چلتا ہے، اور صحابیات کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے شادی کی ہے، اللہ کے رسول موجود ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہیں ہے۔ اس لیے امت کے مالداروں کو اللہ نے پیسے سے، دولت سے نوازا ہے، تو غریب بچوں کا خیال کیا جائے، یتیم بچیوں کا خیال کیا جائے، جہاں تک ہو سکے اتنی ہی مدد کر دینی چاہیے، جہاں تک ہو سکے اتنا ہی تعاون کر دینا چاہیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے 1000 روپے کی گنجائش آپ کے پاس ہے اور آپ سوچ رہے ہیں میرے پاس 10,000 تو ہے نہیں، میں کہاں سے دوں گا، 1000 کی گنجائش ہے تو اس غریب کے پاس آپ 1000 روپے پہنچا دیں، انشاءاللہ العزیز ایک غریب کی بیٹی معاشرے سے اٹھ جائے گی، شادی ہو جائے گی اور آسانی کے ساتھ رخصتی ہو جائے گی، جو ہے اس کا سر ہلکا ہو جائے گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر آج شادی کو بہت زیادہ مشکل بنا دیا گیا ہے، جو ہے وقت نہیں ہے، ورنہ میں تفصیل سے اور واقعات آپ کو سناتا اور بیان کرتا، لیکن مجمع بھی کثیر ہے اور لوگ یہاں سے جا چکے ہیں، مختصر مجمع ہے، وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے، یا آرام کرنے کا وقت ہے، اس لیے عرض کرنے کا منشا یہی ہے کہ اپنے شادیوں کو مختصر کی جائے، اپنے شادیوں کو سادگی کے ساتھ کی جائے، فضول خرچی نہ کی جائے، فضول خرچی سے بچا جائے۔ اس لیے قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ فرماتے ہیں بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ آج اگر ہم فضول خرچی کر رہے ہیں تو یاد رکھیے ہم شیطان کے بھائی ہیں، ہم جو ہے شیطان کے بھائی میں شمار کیے جا رہے ہیں۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، کوئی پیغمبر بھی نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات گرامی کہہ رہی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، 15ویں پارے کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اس لیے ہم سادگی سے کام لیں اور فضول خرچی نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب ذوالجلال ہم تمام کو بہت ہی سادگی کے ساتھ شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔